روزہ نہ رکھنے کے نقصانات اور اسلام میں اس کے کا گناہ ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ روزہ اسلامی عبادات میں سے ہے اور اس کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے بلکہ انسان کی روحانیت، اخلاقیات اور اس کی ذاتی اور سماجی زندگی سے بھی ہے۔ اس ولاگ میں ہم روزہ نہ رکھنے کے نقصانات، اس کے اثرات اور اسلام میں اس کا گناہ تفصیل سے اس کا جائزہ بھی لیں گے اور دیکھیں گے بھی۔ تو السلام علیکم، شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ سب سے پہلے میں روزہ نہ رکھنے کے نقصانات آپ کو بتاؤں گی کہ اسلام کا مہینہ، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے اور کچھ لوگ شاید بیماری کی وجہ سے۔ تو آج میں ان سب کو بتانا چاہوں گی کہ روزہ نہ رکھنے کے نقصانات کیا ہیں اور ان کے گناہ کیا ہیں۔ تو چلے میں آپ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا روحانی نقصان ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی روحانیت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے اندر خدا سے قریب ہونے کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت اور رضا کی خواہش بڑھتی ہی جاتی ہے، رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اور رضا کی خواہش بڑھتی ہے۔ روزہ نہ رکھنے سے انسان روحانی فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جسمانی نقصان۔ روزہ انسان کے جسم کو صفائی ستھرائی کی حالت میں رکھتا ہے اور اسے دن بھر کے جسمانی بھاری بوجھ سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنے سے نظام ہاضمہ کی صفائی ہوتی ہے، بلڈ پریشر، شوگر اور سطح بہتر ہوتی ہے اور جسمانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ نہ رکھنے سے یہ فوائد انسان کو نہیں ملتے اور صحت کے مسائل جیسے موٹاپا، شوگر، دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے۔ نمبر 3، نفسیاتی نقصان۔ روزہ انسان کو صبر، برداشت اور خود کو کنٹرول کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اس سے انسان میں نفسیاتی سکون آتا ہے اور ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ روزہ نہ رکھنے سے یہ صلاحیتیں انسان میں کمزور ہو جاتی ہیں اور نفسیاتی مسائل جیسی افسردگی، اضطراب اور بے چینی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ معاشرتی نقصان۔ اسلام میں روزہ رکھنے کا ایک معاشرتی فائدہ بھی ہے۔ روزے دار کی موجودگی میں معاشرتی ہمدردی، غم گساری کا جذبہ بڑھتا ہے کیونکہ وہ خود کو بھوک اور پیاس سے گزار کر دوسرے لوگوں کی حالت کو سمجھتا ہے۔ روزہ نہ رکھنے والے اس احساس سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کا تعلق دوسروں سے کمزور ہو سکتا ہے۔ 5واں پوائنٹ، اخلاقی نقصان۔ روزہ اخلاقی لحاظ سے انسان کو بہتر بناتا ہے۔ اس میں جھوٹ بولنے، گالی دینے اور دیگر برے کاموں سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ روزہ نہ رکھنے سے انسان اخلاقی لحاظ سے کمزور ہو سکتا ہے اور اس کے برے رویے بڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، ذہنی نقصان۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے جو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ روزہ نہ رکھنے سے ایک سنگین ذہنی نقصان کیونکہ اس سے انسان کی عبادتوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ فرض عبادت کو ترک کرنا گناہ ہے اور اس کا اثر انسان کے دین پر بھی پڑ سکتا ہے۔ 7واں اور سب سے آخری پوائنٹ، دوسرے عبادت میں کمی۔ روزہ رکھنے سے انسان کو نماز، تلاوت اور دیگر عبادات میں بھی زیادہ دل جمعی اور لگن ملتی ہے۔ روزہ نہ رکھنے سے ان عبادات میں کمی آ سکتی ہے اور انسان کی روحانی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھے 7 پوائنٹ۔ اب ہم بتاتی ہوں میں آپ کو اسلام میں روزہ نہ رکھنے کا گناہ۔ اسلام میں روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اس کی عدم ادائیگی گناہ کے مترادف ہے۔ قرآن اور حدیث میں روزے کے فرض ہونے پر کئی جگہوں پر واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ روزہ نہ رکھنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی عذاب کی دھمکیاں بھی آتی ہیں۔ قرآن میں روزے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 183 میں فرمایا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیات روزہ کے فرض ہونے کی واضح کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ روزے کا مقصد تقوی اور اللہ سے قریب ہونا ہے۔
حدیث میں روزہ نہ رکھنے کی مذمت۔ اس حدیث میں روزہ نہ رکھنے کو گناہ سمجھا گیا ہے اور اس حدیث میں مزید ترک اور روزے کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ روزہ نہ رکھنے کا گناہ۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے جان بوجھ کر نہیں رکھتا تو یہ ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان کے روزے جان بوجھ کر نہیں رکھتا تو یہ ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ترک کرے، اس کا عذر نہ ہو تو وہ ایک ایسی حالت میں مرے گا جس میں اسے معافی نہیں ملے گی۔ تو سوچ لیں کس قدر گناہ ہے روزے نہ رکھنے کا۔ اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رمضان میں روزے نہ رکھنا شدید گناہ ہے اور اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہو سکتا ہے۔ سب سے لاسٹ میں سب سے ضروری پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ روزے میں اسلام میں روزہ نہ رکھنے کے بہت سے نقصانات ہیں جو انسان کی روحانیت، جسمانی صحت اور اخلاقی حالت اور معاشرتی تعلقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ نہ رکھنے کا گناہ بھی بہت سنگین ہے کیونکہ یہ ایک فرض عبادت ہے اور ہمیں اس کی عدم ادائیگی کی صورت میں انسان اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتا ہے۔ یقیناً روزہ انسان کی تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اس کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ اپنی روحانیت کو بھی بہتر بنانا ہے، اپنے نفس کو بھی قابو میں رکھنا ہے اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنا ہے۔ اور اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ رمضان کے روزے پورے کرے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرے تاکہ وہ دین اور دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اپنی اس ویڈیو میں نے کوشش کی کہ آپ کو رمضان کی اہمیت، اس کے گناہ اور اس کی نقصانات کے بارے میں بتاؤں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ میں اسی طرح سے ایک اچھی ویڈیو، اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔